بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر آخرت۔ اور کسی نے سوال بھی کیا ہوا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں یا زندہ ہیں؟ پیارے بھائیو، وفات مبارک سے 5 روز قبل بروز بدھ بیماری کی تکلیف جب زیادہ ہو گئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بیمار تھے، اور فرمایا میری اوپر 7 مشقیں پانی بہاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی بہانا شروع کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اشارے سے فرمایا کہ بس 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 کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تشریف لے گئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی اور خطبہ دیا۔ بخاری۔ دوران خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اشارتاً اپنی وفات مبارک سے آگاہ کیا، جسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سمجھ سکے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ حاصل کر لے، ٹھیک ہے میرے بھائی، تو دنیا میں رہے۔ اس بندے نے اللہ کی نعمتوں کو منتخب کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کیا۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ بخاری۔ ایک دوسری حدیث میں ہے جس کے راوی حضرت فضل بن عباس نے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے درمیان رہتے ہوئے مجھے لوگوں کے حقوق کا خیال آ رہا ہے، بس جس کسی کو میں نے پیٹھ پر کوڑا مارا ہے اس کے لیے میری پیٹھ حاضر ہے، اور بدلہ لے لو، اور اگر میں نے کسی کی بے عزتی کی ہے تو وہ مجھ سے بدلہ لے دے، ٹھیک ہے میرے بھائیو۔ جب کسی کے پاس، اور پھر کیا فرمایا، جس کسی کے پاس کوئی چیز ہے اسے واپس لوٹا دے، اور یوں نہ کہے کہ اس میں تو دنیا کی رسوائی ہے، آخرت کی رسوائی کے مقابلے میں دنیا کی رسوائی بہت ہلکی اور آسان ہے۔ اسی طبرانی اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ بیماری کی شدت میں 3 وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ بخاری میں ہے جس کے راوی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جمعرات کا دن تھا، کیا ہی سخت دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری اس روز شدید ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ نمبر 1، مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ نمبر 2، وفود یعنی جو وفد آتے ہیں ان کی اسی طرح تواضع خاطر کرنا جس طرح میں کرتا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تیسری چیز میں بھول گیا۔ بخاری۔ نماز عشاء تک تکلیف اس قدر بڑھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہوتی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نماز کا حکم دے، یعنی پڑھانے کا حکم دیا۔ کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال سے کہو اذان دے اور ابو بکر رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نماز پڑھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد نرم دل آدمی ہیں، جب آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے تو اپنے آنسو روک نہیں سکیں گے، اچھا ہو کہ آپ ان کے علاوہ کسی اور کو نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ پھر غشی طاری ہوئی، افاقہ ہوا، پھر فرمایا بلال کو حکم دو اذان کا، اور ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اللہ اکبر۔ وفات مبارک سے 1 یا 2 روز قبل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ظہر کی جماعت کروا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مزاج شریف میں کچھ سکون آیا، کچھ افاقہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں تشریف لائے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں جانب بیٹھ گئے۔ بخاری۔ وفات مبارک یعنی سوار کے دن، پیر کے دن، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا اور ان کو کہا، ان کے کان میں کچھ بات کہی تو وہ رونے لگی، پھر دوبارہ بلایا اور کان میں کچھ بات کہی تو وہ ہنسنے لگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے پر انہوں نے فرمایا کہ پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کان میں کہا کہ میں اس بیماری میں رخصت ہونے والا ہوں، یعنی تیرا بابا جانے والا ہوں۔ اس پر میں رونے لگی۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا کہ میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے تم مجھے ملو گی، اس پر میں ہنس پڑی۔ بخاری۔ وفات مبارک سے چند لمحے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک
جو ہے وہ منگوائی، یعنی اس کی طلب کی، جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دی ہوئی تھی کہ میرا بھائی عبد الرحمن اندر داخل ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں مسواک تھی، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں مسواک پر لگی ہوئی ہیں، مجھے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے لیے مسواک لے لوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کا اشارہ فرمایا۔ اللہ اکبر، اتنی بھی طاقت نہیں تھی۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے لو۔ میں نے وہ مسواک لے کر آپ کو دی، لیکن بیماری کی شدت کی وجہ سے چبا نہ سکے، اور میں نے اس کو اپنے منہ میں نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی۔ بخاری۔ بیماری کی شدت حد سے بڑھنے لگی تو فرمایا لگتا ہے زہر آلود بکری کے زہر کا جو اثر تھا وہ میری رگ و جاں کاٹ رہا ہے، جو اس یہودیہ نے دیا تھے۔ بخاری۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی شدت دیکھ کر پریشان ہو گئی اور بے ساختہ منہ سے یہ الفاظ نکل پڑا، ہائے بابا کی تکلیف، ہائے میرے بابا کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد تمہارے بابا پر کوئی ایسی تکلیف نہیں آئے گی۔ بخاری۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دم کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے الگ کر دیا اور فرمایا اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھے بلند پائے رفقا سے ملا دے۔ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ کہ ھذا آخر ما سمعت من کلامہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں نے آخری کلمات سنے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض موت میں مبتلا ہوئے بے چینی سے اپنی چادر مبارک سے منہ ڈھانپ لیتے اور چادر منہ سے ہٹاتے تو فرماتے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو جو ہے وہ مسجدیں بنا دیا تھا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو اس گناہ سے ڈرا رہے تھے جو یہود و نصارہ نے کیا۔ بخاری۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الموت میں کیا فرمایا تھا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان لڑکھڑانے لگی اور حیات طیبہ کے آخری الفاظ یہ تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی برفیق الاعلیٰ۔ بخاری کی روایت۔ مکہ مکرمہ میں طلوع ہونے والا ماہ عرب و عجم 63 برس تک ساری دنیا کو نور توحید سے منور کرنے والا سوموار یعنی پیر کے روز مدینہ منورہ کی پاک سرزمین میں غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ کی ہر چیز ہمارے لیے روشن ہوگی، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے اس دن مدینہ منورہ کی ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا۔ ابن ماجہ نے اس سے روایت کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ کے جسم اطہر کو بوسہ دیا اور دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک دن کائنات کا امام ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے کہا اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ، اور پھر ایک عظیم الشان خطبہ دیا اما بعد کے بعد کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ سن لو جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی، اللہ تعالیٰ زندہ ہے ہمیشہ کے لیے، لا یموت، اسے موت نہیں۔ اور قرآن کریم سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 144 تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، اس سے لے کر اور آخر تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس اللہ کے رسول ہے، ان سے پہلے جو بھی رسول آئے وہ فوت ہو گئے، اس لیے اگر وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ بخاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خطبہ سن کر ان کو ایسے یقین ہو گیا، اپنے پاؤں پر کھڑے رہنے کی ان کو ہمت تک نہیں ہو، اور کیا کہتے ہیں کہ جیسے میں نے یہ آیت آج سنی، اللہ اکبر، دیکھیں کس طرح قرآن کی آیت سنتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ منگل کے روز پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے اور پھر بچوں نے گروہ در گروہ
امام کے بغیر پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین بروز بدھ آدھی رات کے وقت عمل میں آئی۔ آپ کی تدفین کے لیے قبر میں حضرت علی بن ابو طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما اور ان کے بھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام غالباً حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود اور سلام ہوں۔ پیارے بھائیوں، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سفر آخرت، اور اب بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میرے بھائیوں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے کہ نہیں۔ اب آخر میرا یہ سوال ان بھائیوں سے ہے جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت نہیں ہوئے، تو ان کو فوت کہنے والا گستاخ رسول ہے۔ تو اتنے قوی دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں سن کر بھی اگر کوئی نہیں مانتا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ آیت الکرسی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی نہیں، وہ حی ہے، زندہ ہے۔ اور اسی طرح سورۃ فرقان کی آیت نمبر 58 میں کیا فرمایا؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ اس سے کیا اسے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کریں۔ اور سورۃ زمر کی آیت نمبر 30 میں کیا فرمایا؟ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ فوت نہیں ہو، تو معزز بھائی، میرے پیارے بھائی، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی گالی نہیں۔ مدینہ منورہ میں جب آپ جاتے ہیں حج عمرہ کے لیے تو کس کو کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، یا ایھا النبی، کس کو کہتے ہیں؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں قبر سے باہر نکلوں گا۔ تو قبر سے کون نکلے گا؟ ایک اہل سنت اہل حدیث کا ایک عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دنیا میں موت طاری ہوئی۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، برزخی زندگی میں وہ زندہ ہیں جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت نہیں ہوا، تو پیارے بھائی نعوذ باللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دفن کر دیا۔ پیارے بھائیوں، ہوش کے ناخن، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔